خواجہ آصف کے اثاثہ جات کے بارے میں نیب نے عدالت میں سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ عدالت میں رپورٹ جمع کراتے ہوئے نیب نے بتایا کہ خواجہ آصف کے حوالے سے ابھی ان کی تحقیقات چل رہی ہیں اور اب تک بڑے انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ نیب نے بتایا کہ خواجہ آصف پہلی بار 1991 میں عوامی عہدیدار بنے۔ اس وقت وہ سینٹ کے ممبر بنے تھے۔ ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت خواجہ آصف کے پاس محمد غزنوی اور سیالکوٹ کینٹ میں 3000 اسکوائر یارڈ کا ایک گھر تھا، جو کہ آج بھی خواجہ آصف کے ہی زیر استعمال ہے۔ نیب نے 1993 میں خواجہ آصف کے ایف بی آر ریکارڈ کے مطابق ان کی نیٹ ورتھ 5.1 ملین روپے بتائی ہے۔ نیب کی ابھی تک کی انکوائری کے مطابق خواجہ آصف نے پبلک آفس ہولڈر بننے کے بعد جو اخراجات کیے اور جو اثاثہ جات خریدے وہ کل رقم 813 ملین روپے بنتی ہے۔ نیب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 1987 سے 2019 تک خواجہ آصف، ان کے صاحبزادے، اہلیہ کی تمام آمدنی، اثاثہ جات جو خریدے، جو فروخت کیے، کاروبار، تنخواہ، قرضے، گاڑیاں جو خریدی اور فروخت کی گئی، وہ تمام ملا کر خواجہ آصف کی نیٹ ورتھ 592 ملین روپے بنتی ہے۔ نیب کے مطابق خواجہ آصف کے 221 ملین روپے کے اثاثہ جات ان کی آمدن سے میل نہیں کھاتے، یعنی 221 ملین روپے کی ذرائع آمدنی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ نیب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ خواجہ آصف نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ دبئی میں ان کے 2 ذرائع آمدن تھے، ایک زین نامی جاپانی انٹر میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کمپنی میں ملازمت۔ خواجہ آصف نے نیب کو بتایا کہ 2012 میں ریسٹورانٹ میں ان کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی تھی، مگر ملازمت 2017 تک چلتی رہی۔ نیب نے اپنی انکوائری رپورٹ میں خواجہ آصف کے 48 بینک اکاؤنٹس ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ نیب کے مطابق خواجہ آصف نے یہ بینک اکاؤنٹ اپنے صاحبزادے، اہلیہ اور بے نامی داروں کے نام پر بنا رکھے تھے۔ ان تمام اکاؤنٹس میں نیب نے 1450 ملین روپے کے ٹرن اوور کا سراغ لگایا ہے۔ نیب نے خواجہ آصف اور ان کے خاندان کے افراد کے بینک اکاؤنٹس میں 223 ملین روپے کا سراغ لگایا۔ نیب نے بہت سارے افراد جو کہ خواجہ آصف کے بینک اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرواتے رہے، ان کو بھی تفتیش کے لیے بلایا۔ ان میں خواجہ سلطان نے 20 ملین روپے جمع کروائے۔ یہ خواجہ آصف کے بھانجے ہیں۔ ان کے مطابق 20 ملین خواجہ آصف نے ہی ان کو دیے کہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ خواجہ آصف کے سیاسی ورکر رانا عبدالوحید نے 30 ملین جمع کروائے، جو کہ ان کو خواجہ آصف نے ہی دیے۔ سلک بینک کے چپراسی انوار الرحمان نے 28.8 ملین کیش کی صورت میں خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، یعنی سلک بینک کا چپراسی سلک بینک میں خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 28.28 ملین روپے جمع کروا رہا تھا۔ یہ رقم خواجہ آصف نے ہی اس چپراسی کو فراہم کی کہ جمع کروا دو۔ انوار الرحمان نے نیب کے روبرو اعتراف کیا کہ آپ کے سینئر افسران نے ہی ہدایات دی کہ خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کروائے۔ نیب نے خواجہ آصف کے طارق میر نامی کمپنی میں سرمایہ کاری کا سراغ لگایا ہے۔ نیب کے مطابق طارق میر اینڈ کمپنی میں 507 ملین روپے جمع کروائے گئے، جس کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ نیب اب اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ طارق میر اینڈ کمپنی کا پنجاب انٹرپرائزز نامی ایک کمپنی کے ساتھ کیا لین دین ہے۔ پنجاب انٹرپرائز نون لیگ کے ایم پی اے ارشد جاوید بڑائچ کی ایک کمپنی ہے۔ دوران انکوائری نیب نے 100 ملین روپے کی ٹی ٹی کا بھی سراغ لگایا، جو کہ طارق میر اینڈ کمپنی کے کسب بینک کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ 25 جون 2009 کو یہ رقم موصول ہوئی، جبکہ نیب کے مطابق طارق میر کمپنی نے اس وقت کوئی ایکسپورٹ نہ کی تھی اور نہ ہی طارق میر کمپنی نے اس وقت کوئی کاروباری ایکٹیویٹی ظاہر کی۔ نیب کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے۔ اس میں ان کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں۔ اب یہ نیب کی حتمی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ خواجہ آصف کے خلاف اور کیا کیا ثبوت حاصل کیے گئے۔